بسم اللہ الرحمن الرحیم اما من استغنا فأنت له تصدى اور جو بے نیازی برت رہا ہے تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 5 کے الفاظ کے معانی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 6 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے فا یعنی تو یا پس، اور یہاں پر یہ جو حرف فا ہے یہ اما کے بعد جو آیا تھا من استغنا، جو بے نیازی برت رہا ہے، تو اب اگر وہاں پہ بات رک جاتی تو بات نامکمل ہوتی کہ جو بے نیازی برت رہا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کیا بات کی جائے گی۔ تو فا اس کے جواب کے طور پر آیا، پس یا تو اس کا معنی ہے، اور بات مکمل کی فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی طرف اس پر توجہ دے رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دین سے مثلا بے نیاز سمجھتا ہے، دین کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا۔ فا یعنی تو یا پس، انت یعنی تو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم جب لحاظ رکھتے ہیں تو ہم اس تو کا ترجمہ آپ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عربی زبان میں جب لفظ انت آتا ہے تو اس کا اردو میں جو سادہ ترجمہ ہے وہ ہے تو، لیکن جب کوئی قابل احترام شخصیت ہو تو ہم آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ بنیادی طور پر جو آپ کا لفظ ہے وہ جمع کے لیے آپ لوگ، لیکن جب کوئی قابل احترام شخصیت ہو تو اس سے جب ہم خطاب کرتے ہیں تو اس کو تو کہہ کر نہیں پکارتے بلکہ آپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس کا ترجمہ کیا فَأَنْتَ، تو آپ، لہو یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، لا اور ہو۔ لا یعنی کے لیے اور ہو یعنی اس، اور یہاں پر جملے کی مناسبت سے لہو کا ترجمہ ہم نے کیا اس پر۔ فَأَنْتَ لَهُ، آپ اس پر تصدّى توجہ دے رہے۔ لفظ تصدّى توجہ فرمائیں، اس کے بنیادی حروف صاد، دال اور یا ہے، اور اسی سے لفظ صدا بنتا ہے کہ جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ مثلا اس فقیر نے دروازے پر صدا دی۔ صدا کہتے ہیں آواز کو، لیکن اس کا دقیق معنی توجہ فرمائیں آپ، الصدا در حقیقت صدائے بازگشت کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ اطراف میں اگر بالکل صاف شفاف مثلا دیواریں ہوں تو پھر جب انسان کچھ بولتا ہے تو اس کی آواز وہاں سے ٹکرا کر گویا واپس آتی ہے، اسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صدائے بازگشت۔ تو یہ الصدا کا جو اصل اور دقیق معنی ہے عربی زبان میں وہ ہے وہ پلٹ کر آنے والی آواز، جسے ہم گونج بھی مثلا کہہ سکتے ہیں۔ الصدا صدائے بازگشت جو کسی شفاف جگہ سے ٹکرا کر واپس آئے۔ ایک اور لفظ ہے صاد، دال اور یا سے جو قرآن کریم نے بھی استعمال کیا، اور وہ ہے تصدیہ۔ تصدیہ وہ آواز جو صدا کی طرح ہو، یعنی جس کا مفہوم کوئی نہ ہو، اور قرآن نے تصدیہ کا لفظ استعمال کیا تالی بجانے کے لیے، اور فرمایا کہ ان کفار اور مشرکین کی جو نماز ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر لفظ تصدیہ آیا ہے کہ جو اسی صاد، دال اور یا سے بنا ہے۔ بس جب تالی بجتی ہے تو ایک ایسی صدا آتی ہے کہ جس کا مفہوم کوئی نہیں ہوتا، مثلا ایک گونج پیدا ہوتی ہے، تو تالی بجانے کو بھی تصدیہ کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اسی صاد، دال اور یا سے لفظ تصدّی ہے کہ جو سورہ عبس کی آیت نمبر 6 میں آیا، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تصدّی جیسے وہ صدا پلٹ کر آتی ہے، صدا جس کے منہ سے آواز نکلی تھی اسی کی طرف فوراً لوٹ کر آتی ہے، تو جو شخص کسی کی طرف بار بار توجہ دے رہا ہو تو اسی اس صدا کے لوٹنے کے معنی کی مناسبت سے، آواز کے پلٹ کر واپس آنے کے معنی کی مناسبت سے، جب کوئی شخص کسی کی طرف توجہ دے رہا ہو
بار بار توجہ دے رہا ہو تو اس کو بھی اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گویا کہ جیسے صدا گئی اور واپس پلٹ آئی تو تم بھی بار بار اس کی طرف پلٹ رہے ہو، اس کی طرف توجہ کر رہے ہو۔ پس بار بار پلٹنے کا معنی ہے تصدع، اور اس لیے ہم نے اس کے لیے اردو کا لفظ، اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یہ توجہ بھی عربی کا لفظ ہے تو ہم نے استعمال کیا، تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں، یعنی وہ جو ابن ام مکتوم نابینا آیا ہے اس پر جو توجہ ہونی چاہیے وہ گویا کہ توجہ نہیں ہے، اور آپ کی پوری توجہ یعنی آپ بار بار بھرپور توجہ انہی افراد پر دے رہے ہیں کہ جو سرداران مکہ ہیں اور مشرکین مکہ ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کریم نے اس توجہ کے لیے، اس بھرپور توجہ کے لیے لفظ تصدع استعمال کیا۔ آیت نمبر 6 کے ترجمے کی تکرار کرتے ہیں، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ اور ہم اس درس کو تمام کرنے سے پہلے عرض کر دیں کہ وہاں پر واقعہ کیا تھا، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ اندھا جب آیا اور اس نے آ کر مطالبہ کیا دین اسلام سیکھنے کا، تو رسول اللہ کو گویا کہ اس بات سے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ موقع کہ جو بار بار نہیں ملتا یہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ افراد مثلا یہ جو نابینا ابن ام مکتوم ہے یہ تو سن لے گا، اس کو تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن اگر یہ مشرکین مکہ ان میں سے کوئی دین اسلام کو قبول کر لے تو اس سے دین اسلام کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے معاشرے میں اگر طاقتور لوگ کسی نظریے کو فالو کرنے لگ جائیں تو ظاہر ہے وہ ترقی کر جاتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی دین کی نیت سے اور دین اسلام کی تقویت کی نیت سے رسول اللہ نے گویا کہ اپنی بات کو جاری رکھا کہ جس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اس بات کو کہ جو دین کی خواہش رکھتے ہیں وہ قیمتی ہیں، اور جو دین کے طلبگار نہیں ہیں، اپنے مال و اپنے اقتدار میں مست ہیں، تو ان کو اہمیت نہ دی جائے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کا بیان ہم اگلے دروس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔